بہت زمانہ پہلے ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کے بادشاہ کا نام شاہ زین العابدین تھا۔ اس کی بیٹی شہزادی نایاب نہ صرف حسن و جمال کی مثال تھی بلکہ رحم دل، نیک مزاج اور علم و دانش میں بھی سب سے آگے تھی۔ لوگ اسے دعاؤں میں یاد کرتے کیونکہ وہ ہمیشہ رعایا کے دکھ درد سنتی اور ان کی مدد کرتی۔ محل کے اطراف سرسبز باغات اور لمبے پہاڑ تھے۔ انہی پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسا وجود رہتا تھا جس کے بارے میں لوگوں کو صرف ڈراؤنی کہانیاں معلوم تھیں۔ ایک دیو جس کا نام عارش تھا۔ لوگ اسے وحشی اور خونخوار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عارش دوسروں دیووں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نرم دل، درد مند اور محبت کرنے والا تھا۔ بچپن میں ایک بار شہزادی نایاب جنگل میں اپنے والدین کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں وہ راستہ بھٹک گئی۔ اچانک ایک درخت کا سایہ سا حرکت کرنے لگا اور وہاں عارش کھڑا تھا۔ نایاب خوفزدہ تو ہوئی، مگر عارش نے نرم لہجے میں کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں محل کا راستہ دکھاتا ہوں۔ چھوٹی نایاب نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ عارش نے اسے محفوظ طریقے سے محل تک پہنچا دیا، مگر شرط رکھی کہ وہ کسی کو یہ ملاقات نہ بتائے۔ اسی دن سے عارش کے دل میں شہزادی کے لیے محبت جاگ اٹھی اور وہ اسے اپنا نصیب سمجھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی جوان ہو گئی اور سلطنت میں سب کی امیدوں کا سہارا بن گئی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ پہاڑوں کے پیچھے کوئی ایسا ہے جو دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بھی شہزادی جنگل جاتی، کوئی درندہ قریب نہ آتا کیونکہ عارش دور کھڑا رہ کر سب کو ڈراتا۔ جب بھی قافلے پر ڈاکو حملہ کرتے، وہ اندھیرے میں آ کر انہیں بھگا دیتا۔ شہزادی کو کبھی خبر نہ ہوئی کہ اس کا خاموش محافظ کون ہے۔ سالوں بعد سلطنت پر ایک ظالم دشمن نے حملہ کیا۔ اس کی فوجیں ہزاروں میں تھیں۔ قلعہ گھیر لیا گیا، سپاہی تھک گئے اور بادشاہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ لوگ پریشان تھے۔ شہزادی نے قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر دعا کی، اے خدا، میری رایا کو بچا لے۔ یہ دعا عارش کے کانوں تک پہنچی۔ وہ اب خاموش نہ رہ سکا۔ وہ پہاڑوں سے اترا، آسمان لرز گیا، زمین کانپ اٹھی۔ اس نے دشمن فوج کو للکارا اور اپنی طاقت سے ان سب کو شکست دے دی۔ تلواروں اور نیزوں کے شور کے بیچ صرف ایک ہی گرجدار آواز گونجتی تھی، عارش کی۔ دشمن ہار گئے، مگر جب قلعے کے دروازے کھلے اور لوگ دیو کو دیکھنے لگے تو سب ڈر گئے۔ سپاہی نیزے تانے کھڑے ہو گئے، یہ دیو ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ مگر شہزادی نایاب آگے بڑھی۔ اس نے سب کو روکا اور بلند آواز میں کہا، یہ ہمارا دشمن نہیں، یہ وہ ہے جس نے ہماری سلطنت کو بچایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم سب غلام بن چکے ہوتے۔ سب حیران رہ گئے۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر عارش کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیا تم ہی وہ ہو جو ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا رہا؟ عارش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی، شہزادی، برسوں سے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی حقیقت چھپا کر تمہیں ہر خطرے سے بچایا، مگر اپنے بھیانک روپ کے باعث کبھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سب لوگ خاموش تھے، کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا۔ شہزادی مسکرائی اور جواب دیا، عارش، محبت کے لیے ظاہری روپ نہیں بلکہ دل دیکھا جاتا ہے، اور تمہارا دل سب سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت ہے۔ اس دن کے بعد شہزادی اور عارش کی محبت کو پوری سلطنت نے قبول کیا۔ لوگ دیو سے ڈرنے کے بجائے اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ انسانوں اور دیووں کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی ختم ہو گئی۔ شہزادی اور عاشق دیو نے مل کر ایک نئی دنیا بنائی، جہاں انصاف، نیکی اور محبت سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ شہزادی نایاب اور دیو عارش کی کہانی محبت اور قربانی کی ایک ایسی داستان بن گئی جو صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔